منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، 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 جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ تو ہمارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ جی ہاں بالکل، کل آپ کو معلوم ہے کہ 13 رجب کا دن ہے، یہ دن ہے علم، حکمت و شجاعت کی روشنی کا۔ 13 رجب یوم ولادت مولا علی علیہ السلام ہیں، وہ درخشندہ ستارہ صحابیت جن کی حکمت و بہادری آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہو، تا حیات رہنمائی کرتی رہے گی۔ مولا علی علیہ السلام علم و عمل، فضل و کمال، جود و سخا اور قضا و قدر میں بے مثال ہیں۔ ان کی زندگی خود ایک درس ہے جس سے ہمیں انصاف، تقوی اور قرب الہی کی راہوں پر چلنا اور سیکھنے کا عمل ملتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو تعارف کروائیں گے ہمارے ساتھ جو اس وقت گیسٹ ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں وسیم عباسی نقشبندی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، صبح خیر، بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئے اور بہت اچھا آپ نے جو ہے مولا علی کے حوالے سے منقبت پیش کی۔ اور ہمارے ساتھ ہیں حاجی اخوندزادہ دین محمد۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی آتے ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں، ایسی چیز جو کہ ہماری زندگی میں کام آنے والی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کو صبح خیر۔
بہت دن کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن بہت اچھی ملاقات ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جس ٹاپک پہ ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ تمام ناظرین جو ہیں اس پہ جاننا بھی چاہتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے ناظرین کہ جنات ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اور یہ حقیقت ہے، مگر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں اس چیز کا احساس بہت جلد ہو جاتا ہے اور کچھ کو نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی اچانک خوف اور کبھی غیر معمولی آوازیں، یا پھر یہ کہہ لیں کبھی جب آپ خواب دیکھتے ہیں، خوابوں میں عجیب و غریب منظر آتے ہیں، تو کیا یہ سب جنات کی موجودگی کی نشانیاں ہیں؟ سوال یہی آتا ہے ہم سب کے ذہن میں، یا پھر یہ ہمارے ذہن یا نفسیات کا کھیل ہے؟ اس سب کو ہم جانیں گے کہ حقیقت کیا ہے، کیا واقعی جنات حقیقت میں موجود ہیں، اور اگر ہیں اور ہم پہ جس طرح کی چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں یا خوف آتا ہے، کیا ہمیں خوف لانا چاہیے یا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ تو حاجی صاحب یہیں سے بات شروع کرتے ہیں، کیا واقعی جنات جو ہیں انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا جو یہ خوف آتا ہے یہ صحیح ہے، یا ان کا نقصان کی پہلے بات کرتے ہیں بعد میں فائدے کی کرتے ہیں؟ یقینی طور پہ بسم اللہ الحمدللہ اللہ کر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں، آپ کو اردو تو آتی ہوگی، جی میں بھی سیکھ رہا ہوں۔ پولیس والوں کی دوستی بری اور دشمنی بری، اور یہی جنات کی ان کی دوستی بھی بری ہے اور دشمنی بری ہے۔ اگر دوستی ہے تو آپ کو جتنا چاہیں عروج پہ لے جائیں، وہ چھوٹ معمولی سی بات ہے۔ جب تباہ کرنا چاہیں تو آپ کھرب پتی سے آپ کو زیرو پہ لے کے آ جائیں، ٹھیک یہ ہے؟ ان کی دشمنی ہے نا پھر تو۔ دشمنی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی کو تھپڑ مارے تو اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، لیکن جو شخص جو نظر ہی نہیں آ رہا ہے وہ مار رہا ہے، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہیں تو وہ صرف ایک قرآن ہے، قرآن کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یہ وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جس گھر میں ہم کہتے ہیں کہ لاکھوں روپے آتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے، جی ان کی کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، یہ آپ کے ہمارے گھروں سے پورا کرتے ہیں سارا کچھ۔ اور جب یہ آپ اپنے گھر میں راشن لے کے آتے ہیں تو کھانا پینا ہوتا تھا، یہ سب چیزیں ہم سے زیادہ یہ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہے تو وہ سورہ مزمل جب کبھی گھر کا راشن لے کے آؤ، گھر میں پیسہ لا کے رکھو تو 7 دفعہ سورہ مزمل پڑھ کے اس پہ پھونکو، برکت کے لیے، ٹھیک ہے؟ برکت بھی ہوگی اور ان سے بہت حد تک حفاظت ہو جائے گی۔ ایک کام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کام ہے کہ اگر ان کی دشمنی پڑ جائے تو ایک آسان کام یہ ہے کہ سورہ مزمل اونچی آواز میں دن رات لگا کے سنتے رہو، ان سے برداشت نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ سورہ مزمل وہ پورا قرآن طاقت ہے، ہر سورت کی الگ الگ ایک طاقت الگ بالکل، لیکن جب سورہ مزمل آپ اونچی آواز میں لگائیں گے تو ان کے لیے اگر نیک ہیں تو ان کے لیے رحمت ہے، یہ یاد رکھنا۔ جو مسلمان ہیں نیک ہے ان کے لیے رحمت ہے، اگر برے ہیں تو ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ پھر یہی سورہ مزمل پڑھ کے آپ ٹھنڈے یخ پانی سے برف والے پانی پہ پھونک دیں، کم از کم 21 مرتبہ ایک ہی نشست میں، ٹھیک ہے، اور وہ پانی باوضو ہو کے بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ 3 الفاظ پڑھ کے گھر میں لمبے لمبے چھینٹے مارو، باتھ روم ناپاک جگہ چھوڑ کے۔ جی یہ ٹھنڈا پانی ان کے لیے موت ہے، سورہ مزمل والا پانی۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ آگ کی پیدائش ہے، اور سورہ مزمل جب ٹھنڈے پانی مارو تو آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب پانی مارتے ہیں وہ بھی سورہ مزمل والا، تو سمجھ لو کہ جس طرح اوبلے پڑتے ہیں نا انسان کے جسم پہ، اس طرح ان کے جسم پہ پڑتے ہیں، یہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ جگہ چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک کہ گھر میں سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد کرانے میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر کوئی نیک مخلوق ہے نا جنات میں تو آپ کا گھر جنت ہے، آپ کا گھر محفوظ ہے، گھر والے محفوظ ہیں، گھر میں خیر برکت بھی ہوگی۔ لیکن اگر برے ہیں نا تو آپ سونے کا پہاڑ بھی لا کے رکھو تو وہ بھی مٹی بن کے ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو مجھے یہ بتائیے حاجی صاحب، کیا جنات انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ لوگوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا کہ کیا پوچھیں کہ بھئی جنات اگر داخل ہو سکتے ہیں اور کیا شکلیں بھی بدل سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بات ہوئی کہ شادی بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں شادی بھی کرتے ہیں لیکن بغیر شادی کے بھی عورتوں کے ساتھ، اور مرد عورتوں کے ساتھ، عورتیں مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپس میں بیچ میں بات بنتی ہے، لیکن جنات اپنی اصل شکل میں نہیں رہیں گے، عورت کی شکل میں رہیں گے یا مرد کی شکل میں رہیں گے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ داخل ہو سکتے ہیں، میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر مجھے 1-2 منٹ دے دو۔ آپ سارے منٹ آپ کے۔ اچھا ٹھیک، بہت شکریہ، اگر نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں۔ جی آپ کو ایک بچی ہے کنیز فاطمہ اس کا نام ہے، ان کے گھر میں اس کی ماں نے چپکلی ماری اور چپکلی کے ٹکڑے ٹکڑے چپکلی جڑ کے دوبارہ چلنا شروع ہوگی اور اتنی بڑی ہو گئی۔
یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ چیخ پکار سارا مالا اکٹھا ہو کے انہوں نے چپکلی کو دوبارہ مار دیا۔ کنیز فاطمہ زد میں آ گئی، وہ تھا جن، اس کی ماں نے مارا، چپکلی شکل میں تھا۔ اس کے بعد وہ گھر پہ وہ تباہی پھیلی جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ کنیز فاطمہ کے 3 مہینے میں ایک ذرہ روٹی نہیں گئی، وہ کھاتی اتنا کھاتی تھی، کھانے کے بعد 2 گھنٹے بعد جا کے باتھ روم میں جا کے تو پیڑے بنا کے رکھے جاتے تھے، لیکن یہاں سے نیچے نہیں گیا، کچھ بھی کرو نہیں جائے گا۔ پھر اس کو لڑکی جگہ جگہ سی ٹی اسکین وہ سب ہوا، اینڈ یہ نکلا کہ ایک سرکاری ہاسپٹل میں سی ٹی اسکین کیا تو ان کو یہاں کچھ نشان نظر آیا۔ جب میدا کھولا تو کھانے کی نالی پہ پوری لٹھ بندھی ہوئی تھی بالوں کی۔ ڈاکٹر بھاگ گئے، لیکن پروفیسر جو تھا وہ ذہین تھا، اس نے آ کے وہ لٹھ جو ہے نا کاٹی، بال پورے نکال کے کاٹے، اور سب پریشان تھے یہاں تک کون پہنچا، وہ کیسے پہنچا، کوئی کٹ لیے، کوئی یہ نہیں اندر کیسے، لیکن جنات پہنچتے ہیں۔ حاجی صاحب مجھے یہ بتائیے، چھپکلی تو ہر عام گھر میں ہوتی ہے اور اس کو دیکھتے سب سے پہلے مارنے ہی گئی، سب لوگ مارتے ہی ہیں، تو کیا جی تو سورہ مزمل جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے، مجھے یہ ہو رہا ہے کہ سورہ مزمل ضرور ہمیں گھر میں جو ہے لگانی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے خود سے۔ پڑھو بھی، لگاؤ بھی۔ جب سورہ مزمل اونچی آواز میں لگاؤ گے تو جنات سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن جو نیک ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں چھپکلی کو مارنے کا طریقہ، آپ سے بول دو کہ اگر آپ کوئی اور مخلوق ہو جی تو آپ مہربانی کرو یہاں سے چلے جاؤ، اگر جنات ہوں گے تو وہ چلے جائیں گے، اگر نہ جائے تو مار دو، آپ نے تو بول دیا، پھر آپ بے قصور ہیں۔ حاجی صاحب اگر کسی پہ جنات کا اثر ہو جاتا ہے، اسی طرح جس طرح آپ نے اس بچی کا بتایا ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ قرآن پاک ہمارے پاس آتے ہیں، لاکھوں کا علاج ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں کو قرآن پڑھنے دیتے ہیں، جو غیر مسلم آتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یا کسی اور مذہب کا ہے، اس کو ہم خود پڑھ کے دیتے ہیں۔ ویسے بھی ہر آنے والے کو پانی پڑھ کے دیتے ہی ہیں نا۔ جو مریض میرے پاس آتا ہے اس سے 2 پابند کیا جاتا ہے، 2 بوتلیں پانی اپنے ساتھ لے کے آئے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بخار والا بخار کی حالت میں آئے، درد والا درد کی حالت میں، کتنی بھی شدید تکلیف ہے اسی حالت میں کہ انشاءاللہ میرے رب پہ میرا ایمان ہے، ہنستا مسکراتا ہو جائے گا میرے پاس۔ تو یہ سب قرآن کی، اللہ رسول کا کرم ہے، پھر قرآن کی خوبی ہے، ہماری خوبی نہیں، ہم تو صرف کوشش کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو لگے گھر میں آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس طرح کا کچھ لگ رہا ہے کہ آپ کا سر بھاری ہو رہا ہے، کہ ہو سکتا ہے کوئی اثرات ہوئیں کچھ، تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے فوری علاج گھر میں خود سے؟ دیکھیں مانو روحانی چیز طور تو پہ یہ کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، بی پی کا مریض ہے، اس کا سر بھاری ہو رہا ہے تو اس کا روحانی سے کوئی رشتہ نہیں بنتا، لیکن شفا ملتی ہے۔ آپ سورہ مزمل پڑھیں 3 دفعہ 7 دفعہ پڑھ کے اول آخر دروشی پڑھ کے پانی پھونکے، ٹھنڈا یا پانی کے سر پہ، اور پاؤں پہ چھٹے ماریں، پانی پلا دیں، آپ کو چند سیکنڈ میں وہ بندہ اپنی زندگی میں ملے گا، ٹھیک ٹھاک ملے گا۔ اگر جنات ہے، جن نہیں، یا کوئی اور کسی نے، ایک اور کام بھی ہوتا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ موکلات حاصل کرتے ہیں، پھر وہ دنیا کو تباہ کرتے ہیں، جس سے دشمنی ہوتی ہے سب کو تباہ کرتے ہیں، وہ کیوں، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد جب یہ عمل آپ کریں جو میں نے سورہ مزمل کا بتایا ہے، تو سبحان اللہ، بھیجنے والے کو بھی دانی یاد آئے گی، اور جو آئیں گے تو واپس نہیں جائیں گے۔ وہ ان میں ٹکٹ آ چکا ہے، واپس نہیں، صرف ان کی موت ہے۔ چلیے تو بہت اچھی آپ نے۔ اور پھر میں نے جو دیکھا، جب ہمیشہ بتاتے ہیں نا کہ سورہ بنی اسرائیل ایک آیت جو 80 سے شروع ہوتی ہے، جی 81 بھی ختم ہوتی، باقی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب 133 دفعہ پڑھ کے دعا بھی مانگتے ہیں، پانی پھونکے پیتے بھی ہیں، تو جادوگروں کی یا موکلات جنات کے لیے اتنی آسانی نہیں ہے، ان کے لیے اذیت شروع ہو جاتی ہے، تکلیف نہیں، اذیت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو سورہ مزمل سورہ جنات کے لیے بہت دشواری پیدا کرتی ہے، اور جب یہ استعمال کریں گے اور آپ دیکھیں آپ کا گھر بالکل پاک صاف تو ہو ہر جائے گا۔ طرح کے اس طرح کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ محفوظ، آپ سے اور بھی بات کرتی ہوں، آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ جس طرح انسان ہم سب موجود ہیں، اسی طرح ہر وقت کیا جن بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ حاجی اخنزاد دین محمد ہمارے ساتھ ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ جنات کا جو ہے وجود ہمارے ارد گرد ہمیشہ موجود رہتا ہے، لیکن احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ احساس کیسے ہوتا ہے وہ بھی آپ نے بتایا کہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ اگر ہم تو قرآنی آیات پڑھتے رہیں گھر میں، یا سورہ مزمل کا
جو ہے پڑھنا اور لگانا بہت بہتر کرتا ہے ان تمام چیزوں کو. لیکن حاجی صاحب پھر بھی مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے, وہ یہ سوال ہے پہلا تو کہ جنات جو ہیں انسانوں میں دلچسپی کیوں رکھتے ہیں آخر, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا انسان اور جنات کے درمیان واقعات حقیقت ہیں یہ جو ان کے درمیان شادی ہو جانا یا دوستی ہو جانا؟ بسم اللہ الحمدللہ. آپ کا مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. سب سے پہلے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے ADM نیچرلز ہربز, اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیو پڑھی ہیں آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے, اس میں ڈیٹیل پڑھی وہ لے سکتے ہیں. دوسرا میرا فون نمبر ہے 030092955106, اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھی معاملات زندگی انشاءاللہ حل ہو سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. آپ کا جو سوال ہے, پہلی بات ہے کہ جس میں داخل ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں, جس کی میں نے آپ کو تفصیل دی ہے. جی, جنات وہ چیز ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی, آپ کو اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ ہو سکتا ہے تو صرف ایک ہی راستہ, وہ قرآن ہے. قرآن کے ذریعے ہی اپنی حفاظت بھی کرتے ہیں, قرآن کے ذریعے ہی ان کو اپنے سے دور رکھتے ہیں. جی, سورہ مزمل جو ہے ان کی برداشت میں نہیں ہوتی, یاد رکھو, لیکن نئے کے لیے نہیں ہے, یہ بروں کے لیے. جی, جو شادی کی بات کرتے ہیں تو یہ جس عورت جس لڑکی کے ساتھ اگر جنات کا اثر ہے تو وہ شادی کرنے کو کبھی تیار نہیں ہوگی, قبول نہیں کرنی. جس مرد کے ساتھ بھی جنات کا اثر ہے وہ شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا, اس کو وہی اچھی لگی جو اس کے ساتھ ہے, اور عورت کو وہی اچھا لگے جو اس کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ بالکل جیسے کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا کہ کسی بھی شکل میں چاہیں, چپکلی, سانپ, بچھو, انسان, حیوان, کسی کی شکل میں جائیں, ان کو اللہ نے اختیار دیا. بھائی صاحب انسان میں دلچسپی کیوں ہے جنات کو زیادہ؟ ہاں بتا رہا ہوں میں. آپ کو کبھی پھول پسند آیا زندگی میں؟ پھول کس کو اچھے نہیں لگتے؟ کیوں پسند آیا آپ کو؟ خوبصورت ہوتے. تو یہی حال ان کا ہے کہ جو خوبصورت عورت, خوبصورت مرد ان کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. ان کی ہائٹ مختلف ہوتی ہے لیکن اکثریت کی ہائٹ بہت چھوٹی ہے, لیکن ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ کسی بھی ہائٹ پہ جا سکتے ہیں کیونکہ قدرت ان کو اختیار دیا ہوا ہے. جی, دلچسپی اس لیے لیتے ہیں کہ جو بھی چیز کو پسند آ جائے, اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں, ایک منٹ مجھے دیں مختصر سا. ایک بچی پیدا ہوئی, آج وہ ماشاءاللہ 3 بچوں کی ماں ہے. پیدا ہونے کے بعد وہ کچھ گھنٹوں بعد وہ غائب ہو گئی. کھانے جانے لگے تو معلوم ہے کہ چھت پہ جھولے میں بچی جھول رہی ہے, چھت پہ جانے کا راستہ نہیں ہے. جی, سیڑھی منگوا کے لے کے آئے تو پوری وہ بچی زیور سے بھری ہوئی ہے, نہ مہنگے 3 کپڑے رکھے ہیں اس کے ساتھ. لے کے آئے, وہ زیور اتارا, کپڑے پہنائے, اور دوسرے بچی پھر غائب ہو گئی. پھر وہ تھانے جانے کی بات ہوئی, کسی نے اس کو اٹھا لیا. پھر دیکھو تو اسٹور پہ رونے کی آواز آئی, انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ پھر زیور پہنا ہوا. تو ان کو سمجھ آتا کہ یہ پیتل ہے یا سونا ہے. اب وہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے, بھی چند گھنٹے کی ہے, انہیں پسند آئی تو انہیں اس سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لے کے چلے گئے. وہ جب دیکھا کہ ماں باپ پریشان ہیں تو انہوں نے واپس لا کے چھوڑ دیا. کوئی بھی چیز کسی کو, اگر آپ کو بھی کوئی چیز پسند آ جائے, کتا, بلی, بکری ہے, کوئی بھی ہے, گھر میں کوئی چیز ہے, یا پھول ہیں یا پرندے ہیں, آپ اس طرف جاؤ گی. جو آپ کو آپ کی توجہ کا مرکز ہوں گے, جو آپ کو بیتاب کرے, لفظ سننا میرے کیا ہے, آپ کو بیتاب کرے ادھر جانے کے لیے, تو سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں معاملہ قربت کا ہے. صحیح. حاجی صاحب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں, بچوں میں یا پھر بڑوں میں یا کسی میں بھی, لیکن اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ اسے جنات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. تو کہاں احتیاط لازمی ہے پھر؟ شہزادی بہت پیارا سوال کیا ہے, بہت ہی پیارا سوال کیا. یہ اس معاشرے کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ ہے. نفسیاتی مریض ہے, جی, باپ دادا نفسیاتی رہے ہیں, ماں نانی نفسیاتی رہے ہیں, اب وہ اثر ان کی اولاد میں وقت کے ساتھ ساتھ آنا شروع ہو گیا. وہ بیمار نفسیاتی مریض نے بولا ان کے اوپر جنات ہے. پھر ہمارا معاشرے کا ایک ناسور ہے, وہ ناسور کو سمجھیں آپ کہ جس کے پاس جاؤ گے نفسیاتی مریض ہے, ان کو الف سے بے کی بھی خبر نہیں, کیا بولیں گے اس پہ جادو کیا گیا, ان سے پیسے بڑھولیں گے, جو وہ ہے وہ وہیں پہ رہے گا. تو دیکھیں نفسیاتی مریض اور جنات کو الگ رکھو, ایک نہیں ہے, وہ ایک مرض ہے اور جنات ایک مخلوق ہے. تو حاجی صاحب کیسے پتہ چلے گا کہ جنات کا؟ بہت آسان پتہ دے رہا ہوں میں. جی, جب سورہ مزمل پڑھ کے پانی پلاؤ گے, 7 دفعہ سورہ مزمل پڑھ کے اس کو پانی پلاؤ, اس کے پاس سورہ مزمل لگانا شروع کرو, اگر ہوں گے جنات تو وہ لازم بات ہے کہ ریئیکٹ کریں گے, یہ تو طے شدہ بات ہے. تو ریئیکشن کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو تنگ کریں گے, پریشان کریں گے, برتن ٹوٹیں گے, شیشہ ٹوٹے گا, گلاس ٹوٹے گا, کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے رہیں گے, اور جو مریض ہے مریض خود بھی اس سے تنگ ہوگا. لیکن اگر نفسیاتی ہے تو نفسیاتی کا تو یہی کہ وہ تو جو جیسا ہے وہ ایسا ہی رہے گا. بہت آسان ہے فرق. تو پھر حاجی صاحب اگر پتہ لگ جائے کہ جن ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج وہ ہمارے پاس آ جائیں, آ کے اپنا علاج کروا لیں. میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں. سورہ جین 1 دفعہ پڑھیں, سورہ مزمل 7 دفعہ پڑھیں, پڑھ کے پانی میں پھوکے پلائیں,
اس کو چھٹے ماریں ٹھنڈے یک پانی سے. یاد رکھنا کلام الہی پڑھ کے جو پانی پھونکے جب چھٹے مارو جنات کو تو جتنا زیادہ سے زیادہ ٹھنڈا پانی اتنا زیادہ بہتر ہے کہ ان کے لیے وہ جنات آگ کی پیدائش ہیں, ناری ہیں, اور انسان جست خاکی مٹی کی پیدائش ہے. لیکن قرآن زندہ باد وہ سب پہ بھاری ہے جی. سب کے لیے. حاجی صاحب جنات سے دوستی, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے اس میں قابو میں ہیں اور دوستی ہے, تو یہ کتنا عملی ہے یا یہ صرف فرضی باتیں ہوتی ہیں؟ نہیں فرضی باتیں نہیں ہیں. جنات قابو کر لیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ اپنی موت ساتھ خریدتے ہیں. جنات کو قابو کرنے سے مراد ہے کہ آپ نے اپنی موت خود خریدی ہے. آپ ان سے وقتی طور پہ جو بھی فائدہ اٹھا لو, پیسہ کما لو, جو بھی کام کرا لو, کیا نام ہے, کسی کو تباہ کر لو, برباد کرو, چاہے جنات ہیں موکلات ہیں, لیکن جب وہ شخص مر جاتا نا وہی جنات اس کی نسل کو تباہ کرتے ہیں, اس کی نسل کو یوں برباد کر دیتے ہیں کہ وہ کھانا مانگ کے بھی, وہ بھیک مانگ کے کھانا کھاتے ہیں, وہ کھانا چاہیں تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے. تو اس راستے کو جو بھی لوگ چل رہے ہیں نا کہ جنات و موکلات حاصل کرنے کے لیے وہ حاصل کر لیتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے بھی کما لیتے ہیں, لیکن انجام بھیانک ہے. ایک راستہ بہتر ہے وہ قرآن. یہاں تو میں نقصان کبھی نہیں ہوگا, کسی کو بھی نہیں ہوگا. قرآن پڑھو, قرآن سے فائدہ اٹھاؤ, اس سے زیادہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. بہت اچھی آپ نے بات کی ہے, قرآن پڑھو, قرآن سے فائدہ اٹھاؤ. ابھی آپ سے اور بھی باتیں کرنی ہیں لیکن ہم بریک پہ جا رہے ہیں, لیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک. اور آپ کو میں آج بتاؤں گی کہ آج کا موسم لگ رہا ہے خوشگوار, کیونکہ درجہ حرارت رہے گا 28 ڈگری برقرار. اور آج کے پاکستان کا آزاد ڈیجیٹل نیٹ ورک ہے اونک. بریک سے آگے واپس, اور آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید. حاجی اخندزادہ دین محمد ہمارے ساتھ ہیں, جن سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ جنات کا وجود انہوں نے بتایا کہ ہے اور یہ برحق بھی ہیں, اور ہم اس سے جانتے بھی, اس کا علاج ہی بتایا کہ سورہ مزمل جو ہے اپنے گھروں میں لگائیں اور پڑھیں بھی تو آپ محفوظ رہیں گے. حاجی صاحب, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنات جس طرح آپ بتائے تھے نقصان پہنچا دیتے ہیں اور فائدے کے لیے بھی, تو اگر ان سے اپنے فائدہ اٹھانا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, فائدہ اٹھانے کے لیے دو باتیں اپنے ذہن میں رکھ لو. ایک تو جو حاصل کرتے ہیں جنات, ایک تو وہ ہیں کہ خود آ جاتے ہیں جی, وہ تو آپ کی ایک دوستی کا پیمانہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں, ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتے ہیں جنات حاصل کی جاتے ہیں, ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن موت ساتھ خریدتے ہیں, موت خرید کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب وہ شخص مرتا تو وہی جنات ان کے سارے نسل کو تباہ کرتے ہیں. گھر میں کچھ نہیں بچتا, فٹ پاتھ پہ لے کے آ جاتے ہیں, کھانے پینے کو بھی نہیں رہتا ہے. یہ جنات موکلات میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں تو ان کا انجام بھیانک ترین ہوا. کسی کا ایک فرد کا بھی انجام ایسا نہیں مرنے بعد ٹھیک ہوا, ان کی نسلیں برباد ہوئی ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ جنات سے جو ہے, اب جنات کا وہاں پہ زیادہ ڈیرا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پہ صفائی نہ ہو اور اذکار نہ ہوں اور ساتھ ساتھ عبادات نہ ہوتی ہوں. مانو گندگی جو ہے نا, تو جو شر جنات ہیں, جو گندے غلیظ جو شر پھیلاتے ہیں, تو وہ گندگی کو پسند کرتے ہیں. جس گھر میں صفائی ستھرائی نہیں ہوتی ہے, گندگی ہوتی ہے, تو ان کا بہترین ڈیرا ہوتا ہے. اور پھر وہ گھر والوں کو بھی تباہ کرتے ہیں اور دنیا کو بھی تباہ کرتے ہیں, آس پاس والے بھی پریشان ہوتے ہیں. تو صفائی جو ہے, صفائی نصف ایمان ہے, ہمارا مذہب کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. عام لوگ جو ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے, کون سی ایسی باتیں ہیں جن کا ہمیں ڈیلی لائف میں جو ہے لازماً خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں؟ گھر میں اپنی زبان کنٹرول کرو, زبان کو کنٹرول کرو. وہ کہتے ہیں کہ با نصیب یا تو بد نصیب ہوتا ہے. اچھی زبان استعمال کرو, شوہر بیوی بچے سب آپس میں پیار محبت سے بات کرو, لیکن تمیز سے بات کرو. کیونکہ جس گھر میں اگر نیک جنات ہیں تو اس گھر کی بدتمیزی وہ برداشت نہیں کرتے, وہ گھر میں فتنہ نہیں بند ہوتا ہے. جس گھر میں برے جنات ہیں ان کے لیے تو سونے پہ سہاگا, ان کو تو حلوہ پکاؤ مل جاتا ہے کہ وہ بدتمیزیں ان کو دیکھے دو, اور پھر گھر میں فساد ہوتا رہتا ہے. یعنی خیال کریں اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور صفائی رکھیں. سورہ مزمل اونچی آواز میں لازمی پڑھیں, جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں. وہی اس کا توڑ ہے. حاجی صاحب, لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ بھئی ہمارے پاس ابھی ایک کال آئی تھی جس میں صاحب نے کہا کہ بہت پریشانی اور رزق کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, کچھ لوگوں کے شادی کے مسئلے مسائل ہیں. تو یہ تمام مسئلے مسائل آج کل اتنے کامن ہیں, ہر ایک کو جو مسئلہ ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی دیکھیں, سب سے پہلا کام تو یہ کریں, سورہ مزمل 7 دفعہ پڑھیں ہر نماز کے بعد. سورہ آل عمران کا پہلا آخری رکوع بھی 7 دفعہ پڑھیں. جی. اور سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جو 80 سے شروع ہوتی ہے, 81 پہ ختم ہوتی ہے. عبارت یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. 133 دفعہ عصر کے بعد پڑھیں. یہ تمام کلام پڑھ کے دعائیں بھی مانگنی اور پانی پھونکے, پورا خاندان نے پینا بھی ہے.
لیکن یاد رکھو کبھی کبھی کسی جب یہ شروع کرتے ہیں تو آپ کے اوپر برے اثرات جنات ہوتے ہیں یا کوئی جادو ہوتا ہے. شروع میں ممکن ہے آپ کو تکلیف پہنچے، لیکن آپ کی جان جب آزاد ہوتی ہے آپ بالکل فریش ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک اور وظیفہ آپ سے جانا چاہتے ہیں. نظر لگ جاتی ہے، بعض دفعہ ہوتی ہے کہ جانوروں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، کہتے ہیں خالی انسانوں کی نہیں لگتی، ان چیزوں کی بھی نظر لگتی ہے. سب کی لگتی ہے، بالکل لگتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 41 دفعہ پڑھیں اور سورہ بنی اسرائیل 133 دفعہ پڑھیں، ایک آیت وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا پڑھ کے دعا بھی مانگیں اور پانی پہ پھونک کے سب کو چھینٹے ماریں. 2 سیکنڈ لگیں گے، اسی لمحے نظر اتر جائے گی. اور صحت کے حوالے سے اگر آپ سے بات کریں، آج کل جس طرح وائرل اتنے انفیکشن پھیلے ہوئے ہیں، ہر کوئی جو ہے بیمار اس ہے. وقت تو ڈینگی جو پھیلا ہوا تباہی پھیلائی ہوئی ہے. میں تمام لوگوں آپ نے بہت اچھی بات کی، بہت بڑی نیکی کی آپ نے. دیکھیں جتنے لوگ ڈینگی کے مریض ہیں وہ ڈاکٹر سے علاج ضرور کرائیں، لیکن 2 کام ضرور کریں. پہلا کام تو پپیتے کے پتے پکا کے یا گرائنڈ کر کے اس کا پانی پئیں. اور جو سیب جو ہے، سیب کا جوس نے کہا کہ اس میں کیا نام 2-4 قطرے لیموں کو ڈال کے وہ استعمال کریں. اگر زیادہ کوئی مشکل ہوتی ہے تو 1 کپ روزانہ چقندر اور گاجر کا جوس بنا کے ایک ساتھ وہ بھی پینا شروع کریں. یہ 8-10 دن لگیں گے، آپ جلدی ریکوری میں آ جائیں گے. بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا، آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے وظائف بھی بتایا اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنات سے جو ہے کس طرح بچنا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح جو ہے قابو میں رکھنا ہے، خاص طور سے اپنی زبان کو. اور آپ کا بہت شکریہ بھائی، آپ ہمارے ساتھ ہیں. وسیم عباسی صاحب، آپ سے بھی ہم نعت سنیں گے، شکریہ ضرور کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے ناظرین کو پہلے کہہ دوں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ اور سنتے ہیں نعت. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے، اس در سے شفا پائی
दुख दर्द के मारों ने आता है इन्हें साबिर, हर दुख की दवा करना आता है इन्हें साबिर, हर दुख की दवा करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना ऐ सब्ज़ गुंबद वाले, मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना।